یہ آکاشوانی ہے. علاقائی خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمیزی. تلنگانہ میں قومی جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی تقاریب منائی گئیں. ریاست بھر میں یوم آزادی منائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ملک بھر میں ایک دن کے دوران کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی اعظم ترین تعداد درج کی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد 57,000 افراد شفا یاب ہوئے، جبکہ مزید صحت یابی کی شرح بہتری کے ساتھ 71.61% ہو گئی. وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے انتظامیہ کو ریاست بھر میں شدید بارش کے باعث چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے اور تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید سے شدید بارش کا امکان ہے. خبریں تفصیل سے. تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باوجود آج ریاست بھر میں یوم آزادی تقاریب قومی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئیں. کورونا کے پیش نظر مرکز کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق تمام دستوری و سرکاری اداروں کے علاوہ تمام اضلاع میں قومی پرچم لہرایا گیا. ان تقاریب کا اہتمام سادگی سے کیا گیا، جن میں شرکت کرنے والوں کی تعداد محدود تھی. وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد میں واقع پرگتی بھون میں اپنے کیمپ آفس کے احاطے میں پرچم لہرایا. اس تقریب میں لیڈرز اور عہدیداروں کی محدود تعداد شریک تھی. مختلف ضلع ہیڈ کوارٹرز پر بیشتر وزراء نے بھی پرچم لہرایا. ہائی کورٹ، ریاستی اسمبلی اور ریاستی سیکریٹریٹ کے احاطے میں بھی پرچم لہرائے گئے، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈرز نے بھی حیدرآباد میں واقع اپنے متعلقہ پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر پرچم کشائی انجام دی. یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ KCR نے سکندرآباد میں واقع ویرالو سینک سمارک پر گلہائے عقیدت پیش کیا اور قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو بھرپور خراج پیش کیا. اس موقع پر فوج کے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. اس تقریب میں ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز اور محکمہ حفظان صحت کے عملے کو بھی مدعو کیا گیا تھا. سینئر فوجی آفیسرز بشمول لیفٹیننٹ جنرل TSA نارائنن، کمانڈنٹ MSEM میجر جنرل RK سنگھ اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے. تلنگانہ کے مختلف علاقوں سے یوم آزادی تقاریب منائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. راج بھون میں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے پرچم لہرایا اور راج بھون کے تمام عہدیداروں و ارکان عملے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کریم نگر میں BC ویلفیئر کے وزیر جی کملاکر نے پرچم لہرایا، جبکہ جگتیال میں سماجی بہبود کے وزیر K ایشور نے یوم آزادی تقریب میں شرکت کی. ضلع کھمم میں ٹرانسپورٹ کے وزیر اجے کمار نے اور سدی پیٹ میں وزیر فائنانس ہریش راؤ نے پرچم کشائی انجام دی. ضلع محبوب نگر میں سیاحت کے وزیر سرینواس گوڑ نے، ضلع محبوب آباد میں قبائلی بہبود کی وزیر ستیہوتی راتھوڑ نے اور ضلع ونپرتی میں وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے یوم آزادی تقاریب میں شرکت کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ ملک کو بہر صورت خود مکتفی بنتے ہوئے اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ گھریلو سطح کے علاوہ عالمی بازار کے لیے اشیاء کی تیاری کی جا سکے. ملک کے 74ویں یوم آزادی کے موقع پر دلی کے تاریخی لال قلعہ سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کے وبا کے دوران 130 کروڑ ہندوستانیوں نے آتما نربھر بھارت کا عہد کیا ہے. وزیر اعظم کے مطابق ملک میں گزشتہ مالی سال کے دوران ریکارڈ تعداد میں بیرونی راست سرمایہ کاری کی گئی اور شرح ترقی 18% درج کی گئی. PM کے مطابق دنیا بھر کی بڑی کمپنیاں ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، جبکہ ملک دہشت گردی اور توسیع پسندی سے ٹھوس طریقے سے نمٹ رہا ہے. مودی نے مزید کہا کہ ان افراد کو جنہوں نے ہندوستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، انہی کی زبان میں بھرپور جواب دیا گیا. نریندر مودی کے مطابق ملک کی خود مختاری سب سے بڑھ کر ہے اور دنیا نے لداخ میں دیکھا کہ ملک کے بہادر سپاہی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. وزیر اعظم نے اس موقع پر ووکل فار لوکل کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو میک فار ورلڈ منترا کے تحت میک ان انڈیا کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آتم نربھر بھارت کا یہ مطلب نہیں کہ درآمد پر ہی انحصار کیا جائے، بلکہ ملک کی صلاحیت، اختراعات اور اسکلز کو بھی مضبوط بنانا ہے. ملک بھر میں ایک دن کے دوران کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی اعظم ترین تعداد درج کی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد 57,000 افراد شفا یاب ہوئے. اس طرح ملک بھر میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2 ملین ہندسے سے مزید قریب ہو گئی. تاحال جملہ 18,08,936 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں. اس طرح ملک گیر سطح پر شفا یابی کی شرح مزید بہتری کے ساتھ 71.61% ہو گئی. وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 65,002 نئے کیس درج ہوئے، جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 25,26,193 ہو گئی. اس وقت ملک بھر میں کورونا کے سرگرم کیسز کی تعداد 6,68,220 ہے. ایک دن کے دوران ملک بھر میں 996 اموات ہوئی، جس کے بعد فوت ہونے والوں کی تعداد 49,036 ہو گئی.
ریاست میں جاری شدید بارش اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے حکام کو پوری طرح چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ شدید بارش کے سبب ریاست کے کئی تالابوں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی مقامات پر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ اس تناظر میں KCR آج وقتاً بارش اور سیلابی صورتحال کے تعلق سے واقفیت حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو شہر حیدرآباد میں 2 کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ علاوہ ازیں راحت کے اقدامات کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز تیار رکھنے کے لیے بھی کہا۔ KCR نے تمام عہدیداروں کو اور وزراء کو ہدایت دی کہ متعلقہ اضلاع میں موجود رہیں اور ضلع کلکٹر، پولیس و دیگر عہدیداروں کے ساتھ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے۔ CM نے مختلف وزراء، چیف سیکرٹری سومیش کمار اور DGP مہندر ریڈی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید سے شدید تک بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جاری کردہ ایک بلیٹن کے مطابق تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی اور بجلیاں چمکیں گی۔ تلنگانہ میں بیشتر مقامات پر چند ایک یا مقامات پر آئندہ 5 دن کے دوران ہلکی تاوسط بارش یا بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ بلیٹن کے مطابق ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کافی سرگرم رہا ہے، جبکہ مختلف اضلاع میں کہیں کہیں بارش ہوئی۔ اضلاع ورنگل رورل، ورنگل اربن، کریم نگر، جے شنکر بھوپال پلی، بھدرادی کوتاگوڑم، سدی پیٹ، پیدا پلی، راجنہ سرسلہ اور منچریال میں بھی شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے آج حیدرآباد میں واقع پرگتی بھون میں ٹی راما جوجم کو سارادھی ایوارڈ برائے 2020 پیش کیا۔ KCR نے انہیں مومنٹے اور شال کے علاوہ 1,01,116 روپے پر مشتمل نقد انعام بھی حوالے کیا۔ ٹیکسٹائلز کی مرکزی وزیر سمرتی ایرانی نے اس بات کا تیقن دیا ہے کہ حیدرآباد میں واقع نیشنل ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے علاقائی دفتر کو برقرار رکھا جائے گا، جیسا کہ یہ دفتر اپنے موقف میں تبدیلی کے بغیر پچھلے کئی برسوں سے برسر خدمت ہے۔ سمرتی نے اس وقت ان خیالات کا اظہار کیا جب مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے ان کے حلقہ پارلیمنٹ میں واقع علاقائی دفتر کی دیگر ریاست کو منتقلی کا معاملہ اٹھایا۔ کشن ریڈی نے اس سلسلے میں سمرتی ایرانی کو تفصیلات سے واقف کرایا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی نے ریاست کے تینوں علاقوں کی مساوی ترقی کے لیے 3 دارالحکومتوں کے قیام کی حمایت کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت نے گزشتہ 14 ماہ کے دوران غریبوں کی فلاحی اسکیمات نافذ کرنے کے مقصد سے 59,000 کروڑ روپے خرچ کیے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر آج وجے واڑہ میں واقع IGM اسٹیڈیم پر قومی پرچم لہرایا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر گجانند ملیہ نے کہا کہ ان کا زون شاندار نوعیت کے فصلوں کے ذریعے ہندوستانی ریلویز کی کارکردگی میں اہم رول ادا کر رہا ہے، جس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ کس قدر سنجیدگی اور عزم کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملیہ حیدرآباد میں واقع ریلوے اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ پر قومی پرچم لہرانے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر قومی سلامی بھی لی، جبکہ اس موقع پر ریلوے عہدیداروں اور عملے کی محدود تعداد موجود تھی۔ تلنگانہ میں اب تک کووڈ کے جملہ کیس 89,000 کو عبور کر چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,863 تازہ کیس رپورٹ ہوئے۔ ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے آج جاری کردہ یومیہ بلیٹن کے مطابق تلنگانہ میں مزید 1,912 افراد صحت مند ہوئے، جس کے بعد صحت یابی کی شرح مزید بہتری کے ساتھ 73.34% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ اردو کونسل 20 اگست سے سرکاری دفاتر، اہم مقامات، پولیس اسٹیشنوں، بینکس اور RTC بسوں پر اردو سائن بورڈ لگانے کے لیے نمائندگی شروع کرے گی۔ اس مہم کی قیادت کونسل کے صدر سید مجتبیٰ عابدی کریں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے۔ تلنگانہ میں قومی جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی تقاریب منائی گئی۔ ریاست بھر میں یوم آزادی منائی جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں ایک دن کے دوران کووڈ سے صحتیاب ہونے والوں کی اعظم ترین تعداد درج کی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائد از 57,000 افراد شفا یاب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے انتظامیہ کو ریاست بھر میں شدید بارش کے باعث چوکس رہنے کی ہدایت دی، اور تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر شدید سے شدید تر بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔